السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ ام میں ہماری دوسری صورت جو ہے وہ چل رہی ہے، تو چلیے آپ لوگ جو ہے پارہ ام نکالیے، ہم جو ہے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفہ۔ بچوں یہاں تک جو ہے کل ہمارا سبق ہو چکا تھا، آج ہم جو ہے آگے پڑھیں گے۔ ابصارها خاشعہ، سوری یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک جو ہے ہمارا سبق جو ہے کل ہو چکا تھا، آج ہم جو ہے آگے پڑھنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعہ۔ گزشتہ کل جو ہے ہمارا یہاں تک سبق ہو چکا تھا، آج ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ اب میں اس کا ہجے کرتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام واو پیش لو، یقولو، نون زبر نا، یقولون، حمزہ زبر حمزہ نون زیر ان، ان، نون الف زبر نا، اِنَّا، یقولون اِنَّا، لام زبر ل، میم را زبر مر، لمر، دال واو پیش دو، لمردو، دال واو پیش دو، لمردودو، نون زبر نا، لمردودون، یقولون اِنَّا لمردودون، فا لام زیر فل، حا الف زبر حا، فی الحا، فا زیر فی، فی الحافی، را زبر را، فی الحافرہ، تا زیر تی، فی الحافرتی۔ جیسا کہ میں نے کل یہاں وقف کا اور آیت کا ایک قاعدہ بتایا تھا کہ گولتا پر جب ہم وقف کریں گے، آیت کریں گے تو وہ گولتا کیا ہے، ہائے ساکنہ سے بدل دی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ گولتا ہے، اس لیے ہم آیت کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ فی الحافرہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ،
یہاں رک جانے کا ہے. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ. پھر یہاں سے ہم ریپیٹ کریں گے. لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. آگے دوسری آیت. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. حمزہ زبر حمزہ زیر ای زال الف زبر زا اِذا کاف نون پیش کن نون الف زبر نا کننا اِذا کننا عین زیر ای ضا الف زبر ضا اِذا میم نون دو زبر من عظامن اِذا کننا عظامن نون زبر نا خا زیر کی نکی را زبر را نخیر تا دو زبر تن نخیرتن. آیت کریں گے تو یہ گولتا کیا بن جائے گی؟ ہائے ساکنہ بن جائے گی. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. آگے قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو تا لام زیر تل کاف زبر کا تل کا قالو تل کا حمزہ زیر ای زال دو زبر زن اذن قالو تل کا اذن کاف را زبر کر را زبر را کر تا دو پیشتن کرتن قالو تلک اذن کرتن. خا الف زبر خا سین زیر سی خاسی را زبر را خاسرہ تا دو پیشتن خاسرتن. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. بس یہ آگے 3 آیتیں آپ کو اچھے سے یاد کرنی ہے. یہاں تک تو ہمارا سبق ہو چکا ہے. آج ہم نے آگے 3 آیتیں سبق لی 1 2 اور یہ 3. یہاں تک جو ہے 3 آیتیں آپ کو آگے اچھی سے یاد کرنی ہے. اب آج کے سبق میں جہاں جہاں قاعدہ آیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں قاف واو پیش کو یہاں لام واو پیش لو یہاں دونوں جگہ واو مدہ ہے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون مشدد گننا ہوگا. اور نون الف زبر نا الف مدہ بھی ہے اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں دال واو پیش دو یہاں دال واو پیش دو یہاں دونوں جگہ واو مدہ ہے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا الف زبر ہا یہاں الف مدہ ہے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. زال الف زبر زا یہاں بھی الف مدہ ہے یہاں الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کننا یہاں بھی گننا ہوگا. کیوں؟ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون مشدد گننا ہوگا. نا نون الف زبر نا یہاں الف مدہ ہے. زو یہاں بھی الف مدہ ہے. زو زو الف زبر زو دونوں جگہ الف مدہ ہے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہاں پہ دیکھو میم 2 زبر من یہاں گننا ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یومین کے حروف یا واو میم نون میں سے نون آیا اس لیے ادغام بالگنہ ہوگا. گننا کر کے پڑھیں گے. قا یہاں الف مدہ لو یہاں واو مدہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے.
इज़न, यहाँ कौन सा कायदा होगा? दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफ में से काफ आया, इसलिए इक्फ़ा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। कर्रतुन ख, यहाँ कौन सा कायदा होगा? तो दो पेश की तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफ हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख में से ख आया, इसलिए इजहार होगा, और इजहार में गुन्ना होता नहीं है, तो यहाँ बगैर गुन्ना के ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ख अलिफ ज़बर ख, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, बराबर। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्का इज़न कर्रह। यहाँ पे हमको रुक जाना है, यहाँ रुकेंगे तो ये ता क्या बन जाएगी? हा। फिर यहाँ से रिपीट करेंगे, इज़न कर्रतुन खासिरह, बराबर। ये 3 आयतें यहाँ तक आपको याद करना है। जहाँ जहाँ मैंने कायदे बताए हैं तो उन कायदों का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और उसको भी अच्छे से याद करना है। चलिए अब आप लोग जो है किताब निकालिए। गुज़िश्ता कल जो है हमने अम्मा के साथ जो है नमाज का सब्जेक्ट पढ़ा था, वितर की नमाज का सबक पढ़ा था, और वितर की नमाज के सवाल जवाब मैंने याद करने को कहा था, बराबर। आज हम इस्लामी मालूमात का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इस्लामी मालूमात निकालिए। पेज नंबर 98। सबसे पहले इस्लामी मालूमात की तारीफ़ क्या है? दीन इस्लाम की बातें जान लेने को इस्लामी मालूमात कहते हैं। क्या? दीन इस्लाम की बातें जान लेने को इस्लामी मालूमात कहते हैं। ये डेफिनेशन और ये तारीफ़ आप लोग याद कर ले अच्छे से। चलिए सबक नंबर 1, सवाल, इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या है? जवाब, तौहीद, रिसालत और आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद है। सवाल, तौहीद का क्या मतलब है? जवाब, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। सवाल, रिसालत का क्या मतलब है? जवाब, रिसालत का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है। ये सब सबक जो है हमारा हो चुका है, लेकिन मैं रिवीज़न कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ज़हन में बैठ जाए। सवाल, आखिरत किसको कहते हैं? जवाब, मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। सवाल, बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? जवाब, बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस नबी ने माँ की गोद में बात की? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की। ये सबक नंबर 1 हमारा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बार रिवीज़न कर दिया ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। अभी भी जिसको कच्चा है तो वो सबक नंबर 1 के सवाल जवाब पक्के कर लेवे। चलिए अब सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 में हमने इससे पहले 2 सवाल सबक यहाँ तक सबक लिया था, बराबर। सबक नंबर 2, सवाल, किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। सवाल, किस सहाबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? गुस्ल का मतलब नहाना। जवाब, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था।
یہاں تک جو ہے سبق نمبر 2 ہمارا ہو چکا ہے. آج ہم جو ہے آگے پڑھیں گے. سوال شاعر رسول. شاعر مطلب جو شاعری بولتے ہیں نا، جو لوگ شاعری بولتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ شاعر. شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کس صحابی کو ہمارے نبی کا شاعر کہا جاتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جواب، شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کیا ہے؟ شاعر رسول، یعنی ہمارے نبی کا شاعر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے ہمارے نبی کی شان میں کیا ہے؟ اچھے اچھے اشعار اور اچھی شاعری کیا کرتے تھے. چلو آگے. سوال، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ ہمارے نبی نے کس صحابی کو امت کا امین. امت کا امین مطلب، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی امت کا امانت دار کون ہے؟ کون صحابی ہے؟ کس صحابی کو ہمارے نبی نے امت کا امانت دار کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی ہیں ان کو ہمارے نبی نے کیا کہا ہے؟ کہ یہ جو ہے اس امت کے امانت دار ہے، یہ اس امت کے امین ہیں. سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عائشہ جو ہے وہ کن کی لڑکی تھی، کن کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ 2 سبق جو ہے ہمارے پورے ہو چکے ہیں. جن بچوں نے ابھی تک یہ 2 سبق یاد نہیں کیے وہ ان 2 سبق کو اچھے سے ریڈ کر لیوے اور اچھے سے یاد کر لیوے. دونوں سبق کے سوال جواب کو کیا ہے؟ اچھے سے زبانی کر لیوے. چلیے آپ لوگ یاد کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.